Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. وہ دونوں 9:30 کے قریب واپس لوٹ آئے تھے۔ احمد حیات نے الہان کا تفصیلی تعارف گلشن سے کروا دیا تھا، جس کے بعد اب تک وہ حیرانی سے نہیں نکل سکی تھی۔ زرینہ کھانا لگا چکی تھی اور ان دونوں کی توقعات کے عین مطابق امانی ڈنر کے لیے موجود نہیں تھی۔ وہ الہان سے جتنا بیزار اور خائف تھی، احمد حیات کی بہت کم وقت میں اس سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آج احمد حیات نے کسی سے اسے بلوانے کا بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل جیسی بدمزگی دوبارہ ہوتی، مگر الہان چاہتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہوتی، بھلے ہی وہ شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتی یا لفظوں کے تیر ہی برساتی رہتی، پر موجود تو ہوتی، کیونکہ اس کا موجود ہونا ہی کافی تھا۔ کچھ لوگوں کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہونے سے زندگی محسوس ہوتی ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو زندگی کو محض گزارتے نہیں، محسوس کرتے ہیں۔ مگر وہ چاہ کر بھی ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، سو خاموشی سے ڈنر کرنے لگا۔ صرف وہی نہیں، باقی دونوں لوگ بھی خاموش ہی تھے، اور اسی خاموش فضا میں ڈنر کا اہتمام ہو گیا۔ تمہارا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جا کر ریسٹ کرو، احمد حیات نے ٹشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر انکل، شب بخیر۔ وہ تابع داری سے اٹھ کھڑا ہوا اور گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ گلشن کی موجودگی میں احمد حیات اپنے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، یہ وہ لوگ راستے میں ہی طے کر چکے تھے۔ یہ لڑکا کب تک رہے گا یہاں؟ گلشن نے الہان کے جاتے ہی پوچھا۔ جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی۔ احمد حیات اب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بھی گلشن بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی، بلکہ اس نے موڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ تو آپ اسے گھر کیوں لے آئے ہیں؟ رہ لیتا جس مرضی ہوٹل میں، گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ اسے الہان کی موجودگی بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ ہمارے کام کے لیے رکا ہے، ہماری بیٹے کے دامن پر لگے داغ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اسے پرائے ملک اپنائیت کا احساس دلا دیں؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، اگر وہ گیسٹ روم میں رہ بھی لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی عقل سے بھی کام لیا کرو تم۔ احمد حیات دبے دبے غصے سے چلائے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گئیں اور پھر ان کے پیچھے چلیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ رہ لے یہاں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہماری بیٹے ہی کے تو کام کر رہا ہے وہ، اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ احمد حیات جو اب بستر پر چت لیٹ چکے تھے، جواباً خاموش رہے۔ اچھا اب آپ بھی غصہ چھوڑیے اور میری بات سنیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ گلشن نے احمد کے تیور بھانپتے ہوئے فوراً مفاہمتی لب و لہجہ اختیار کر لیا۔ کون سی بات؟ وہ کچھ دیر گیسٹ روم میں موجود فون پر ضروری میسیجز کا جواب دیتا رہا، پھر شاور لے کر نائٹ سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد واک کرنے کی غرض میں لان میں آ گیا، کیونکہ یہ اس کی کافی پرانی عادت تھی۔ لان میں 3-4 چکر لگانے کے بعد وہ بے حیالی میں گنگناتے ہوئے عمارت کے عقبی حصے کی جانب آ گیا، جہاں سوئمنگ پول کا پانی گھٹتے چاند کی مدھم روشنی میں جلملا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے وہیں رک گیا، پھر اس کی نظر دائیں جانب عقبی حصے کے دروازے کی طرف پڑی، اور پھر سوئمنگ پول کے دائیں طرف کے کنارے کے قریب، جہاں وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی اس رات جیسی ہی لگ رہی تھی جب اسے وکٹر ایونز میں ملا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج وہ خود کو سفید دوپٹے سے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھی۔ وہ بے اختیاری طور پر دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا، مگر اسے متوجہ نہ پا کر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، اور پھر اسے متوجہ کرنے کا وہی پرانا حربہ آزمایا۔ Say go through the darkest of the days, heaven's heart break away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, I wouldn't give up. Let me. اس سے قبل کہ وہ گانے کی آخری لائن گنگناتا، وہ سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ الہان بھی فوراً اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
واک کر رہا ہوں۔ بیٹھ کر وہ مزاحیہ خیز انداز میں ہنسی۔ اس سے پہلے واک کر رہا تھا، اب سوچ رہا ہوں سوئمنگ کر لوں۔ وہ بھی شرمندہ نہیں ہونے والا تھا۔ تم اب تک واپس کیوں نہیں گئے؟ تم نے تو کہا تھا انویسٹیگیشن ہوتے ہی چلے جاؤ گے۔ اب وہ اپنے دونوں بازو کمر پر رکھے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں تمہیں میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھ رہا تھا جو اسے روئی ہوئی لگ رہی تھیں، مگر اپنے پہلے کی حالت کو یکسر بھلائے اس کے سامنے وہ جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی۔ ہاں ہے، اور وہ کیا بھلا؟ وہ اس کے مسلسل دیکھنے پر جھنپ کر پول کی جانب رخ موڑ گئی۔ الہان بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا پانی کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے پھول کیوں بھیجے؟ ساتھ کارڈ بھی بھیجا تھا، وہ نہیں پڑھا تم نے؟ اس پر وجہ لکھی تھی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ تم عادت سے مجبور ہو؟ وہ کچھ پل گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ تم یہی رکو، میں ابھی آیا۔ کہتا ہوا وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب پلٹ گیا۔ امانی اسے حیرت سے جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا فون لیے واپس آ گیا، پھر اس کے سامنے کھڑا ہو کر موبائل کی اسکرین کا رخ اس کی جانب موڑ دیا۔ وہ چونک کر اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھنے لگی۔ سفید دوپٹے کو اپنے چہرے کے گرد سلیقے سے لپیٹے ہوئے وہ ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جس کا چہرہ بہت پاکیزہ لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے الہان کو دیکھنے لگی۔ میری ماں ہیں، اور وہ سفید ٹیولپس کے بکے میں روزانہ انہی کو دیتا ہوں۔ اس نے وضاحت دے کر فون اس کے سامنے سے ہٹا لیا۔ ہاں تو میں نے کیا کہا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تم نے کہا مجھے لڑکیوں کو پھول بھیجنے کی عادت ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ دوبارہ سے جارحانہ انداز اختیار کر چکی تھی۔ تمہارے دل میں تو یہی بات تھی۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا کہ وہ کوشش کے باوجود اسے فوراً جھٹلا نہیں سکی۔ میری ماں کے بعد تم وہ دوسری لڑکی ہو جسے میں نے پھول دیے۔ اسے خاموش پا کر وہ خود ہی بول اٹھا۔ مگر مجھے تمہارے پھولوں کی ضرورت نہیں، آئندہ مت بھیجنا۔ اس بار تو رکھ لیے ہیں، مگر اگلی بار ڈسٹ بن میں پھینک دوں گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گی، مگر فکر مت کرو، آئندہ نہیں بھیجوں گا۔ جلدی ہی تمہارا کام ہو جائے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ ہنہوش سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کے سوال کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا، سو اس کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، اور ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی، پھر دونوں نظریں چرا گئے۔ میری مدد کیوں کر رہے ہو، جبکہ میرا تم سے کوئی تعلق بھی نہیں؟ اس نے جھنجھلا کر اپنے سوال کی وضاحت کی۔ مدد کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ جواباً چپ رہی۔ جب چیف نے مجھے پہلی بار تمہاری تصویر دکھائی تو تمہیں دیکھ کر مجھے پہلا خیال اپنی ماں کا آیا تھا۔ تم وائٹ ڈریس میں بالکل انہی کے جیسی لگ رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں اس کیس میں انوالو ہوا اور مجھے ساری حقیقت پتہ چلی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں، مگر پھر بھی میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس مل سکے، اور ایسا کر کے میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بس اپنے دل کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ تمہاری ممی یقیناً ایک بہت اچھی عورت ہوں گی جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد کچھ دیر بعد بولی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک وقفہ آیا تھا۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ الہان نے اگلی بات شروع کر دی۔ رو کیوں رہی تھی تم؟ وہ مڑتے مڑتے رک گئی۔ رونے کے لیے میرے پاس بہت سی وجوہات ہیں۔ تو کیا اس سے تمہارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، مگر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ غم آنسوؤں کے راستے بہہ جاتا ہے۔ تمہاری لاجک بھی تمہارے جیسی عجیب ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ رونے کے بعد بھی غم کا حجم ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ تم نے کبھی کسی غم میں رو کر دیکھا ہے؟ نہیں، غم تو بہت سے تھے، مگر ایسا کوئی غم نہیں ملا جو مجھے رلا دیتا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، بہت ہلکا پھلکا سا محسوس ہوتا ہے۔ بد دعا دے رہی ہو؟ نہیں تو میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی بے ساختگی میں کہہ دی جانے والی بات پر بری طرح جھنپ گئی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔
تمہاری کالج پرنسپل سے بات ہو گئی تھی ہماری، وہ تمہارا داخلہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ الہان نے اسے کچھ دیر پہلے اپنی اور احمر حیات کی مسز احمد سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا کر دوبارہ پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، میں ابھی بابا سے یہی پوچھنے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی کا تاثر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کل تم نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہو۔ میں تمہیں پرپل کلر کے ٹیولپس لا کر دیتا، مگر تم نے مجھے پھول دینے سے منع ہی کر دیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، پھولوں سے کیا فرق پڑے گا جب میں جانتی ہوں کہ کل مجھے لوگوں کی کن باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہاں سب لوگ جانتے ہوں گے، اور میں یہ سب صرف بابا کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ میں کبھی ان لوگوں کے درمیان نہیں جاتی۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ ڈبڈبا گیا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا ہے تمہارے نزدیک سول سیٹسفیکشن؟ روح کا اطمینان؟ میں نے ترجمہ نہیں پوچھا۔ وہ الجھ کر الہان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ نہ تو مکمل طور پر نیلا تھا، نہ ہی سبز، بلکہ وہ ان دونوں رنگوں کا کوئی درمیانہ شیڈ تھا۔ روح کے اطمینان کے لیے سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے انسان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اگر تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ ہوگا، نہ ہی روح میں کوئی بے چینی۔ اور لوگوں کی باتوں سے ہمیشہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جن کی روح میں انتشار ہو، مگر جو لوگ خود کو پہچان لیں اور اپنی ذات سے مطمئن ہو جائیں، وہ اس بات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی ذات کے حوالے سے ہر ایک کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی ہر ایک کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں لوگوں کو مطمئن کرنا ہے یا اپنے آپ کو، کیونکہ تم جواب دہ صرف دو جگہ پر ہی ہو، اپنے ضمیر کی عدالت میں یا اپنے رب کی عدالت میں۔ اور میرے خیال سے انسان کا زندگی میں صرف ان دو جگہوں پر سرخرو ہونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ امانی، اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، تم صبا جیسی باتیں کرتے ہو۔ کون صبا؟ وہ چونکا، میری زندگی کی روشنی۔ میں سوچتی ہوں اگر وہ میری زندگی میں ہوتی تو شاید میں ان ذلت کے گڑھوں میں نہ گرتی۔ تم جانتے ہو، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اللہ کے راستے پر لے آئی اور خود میری زندگی سے چلی گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں نے اپنے حجاب کے لیے اپنی پوری سوسائٹی سے، یہاں تک کہ اپنی ممی سے بھی جھگڑا کیا، مگر میں اس انسان سے ہار گئی جس پر مجھے مان تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں ہارنے دے گا۔ میری نیت صاف تھی، میں نے اس سے بہت محبت کی اور دل سے چاہا کہ وہ میرا محرم بنے تاکہ ہماری محبت حلال ہو جائے۔ پھر میں کیوں رسوا ہو گئی الہان؟ میں اس بارے میں بہت سوچتی ہوں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تم روح کے اطمینان کی بات کرتے ہو، مگر جب تک میری ذات کی الجھنیں ختم نہیں ہوں گی، میں کیسے پرسکون ہو سکتی ہوں، کیسے لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو سکتی ہوں؟ وہ بات کرتے ہوئے روحان سی ہو گئی تھی۔ الہان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر جھلمل کرتے پانی کو دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی انسان کو اللہ اپنی اور دنیاوی دونوں محبتیں دے کر آزماتا ہے۔ دو میں ایک کا انتخاب کرنے کی آزمائش اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسے دونوں محبتیں عطا نہیں کر سکتا، بلا شبہ کر سکتا ہے، مگر وہ یہ پرکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا انسان اس کی محبت کے لیے اپنی دنیاوی محبت کو قربان کر سکتا ہے یا نہیں، جیسے تمہیں حجاب اور یحییٰ کی محبت میں چناؤ دیا گیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا، اور میں کمزور پڑ گئی کیونکہ میرے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تھا۔ دو میں سے ایک کو نہیں چن سکی۔ جس رات یہ آزمائش مجھ پر اتری، میں نے اسی رات یہ دعا مانگنی شروع کر دی تھی کہ اللہ اس آزمائش کو ختم کر دے، کیونکہ میں اس قابل تھی ہی نہیں کہ اس کی محبت پر اپنی محبت کو قربان کر دیتی۔ اس لیے کوئی جواب لکھنے کی بجائے کمرہ امتحان سے بھاگ گئی اور ناکام ہو گئی۔ اللہ سے تعلق اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کبھی انسان کو اللہ اور دنیا کی محبت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ اگر مگر کیوں اور کیسے جیسے سوالوں میں پڑے بغیر آنکھیں بند کر کے اللہ کی محبت کا انتخاب کر لے، جیسے صبا نے کیا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچ کر اپنی بات مکمل کی۔ میں چلتی ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ کچھ لمحے بعد مڑی
اور اکبی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ الہان نے اسے دوبارہ روکنے یا کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اس کی روح پر اطمینان اترنے کے لمحات میں مہل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ احمر حیات سے ملنے کی بجائے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ جس الجھن میں تھی، الہان نے اسے چند منٹوں میں ختم کر دیا تھا۔ اسے غلطی تو ہوئی تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی، مگر اسے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ غلطی کہاں پر تھی۔ اب جب کہ سب واضح ہو چکا تھا، تو یہ وقت اپنی خطا کی معافی مانگ کر اللہ سے دوبارہ اپنے تعلقات بحال کرنے اور استقدار مضبوط کرنے کا تھا کہ دوبارہ دنیا کی کوئی بھی چیز ان کو بگاڑ نہ پاتی۔ کل رات وہ دیر سے سویا تھا اور آج اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا، مگر علی الصبح ہی اس کی آنکھ چیف سٹیو کی جانب سے موصول ہونے والی کال سے کھل گئی۔ اس نے نیم و آنکھوں سے نمبر دیکھا اور کال ریسیو کرتے ہی دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ گڈ مارننگ۔ دوسری جانب سے چیف کی خوشگوار آواز سنائی دی۔ چیف، کیوں فون کیا صبح صبح؟ وہ خمار آلود آواز اور بیزاری بھرے لہجے میں بمشکل بول پا رہا تھا۔ تمہارے کام کے سلسلے میں ہی فون کیا ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی چیف کا خوشگوار لہجہ پھیکا پڑ گیا۔ کون سا کام؟ اس کی یادداشت ابھی تک بحال نہیں ہو سکی تھی۔ الہان احمد، اٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اب کہ چیف کا لہجہ تنبیہی تھا۔ جی بولیں، سن رہا ہوں۔ وہ اپنی جمائی پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یحییٰ خان 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان ڈپورٹ ہو جائے گا۔ آگے کا سارا کام تمہارا ہے۔ اس کی فلائٹ کا وقت اور دن میں تمہیں کنفرم کر دوں گا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی اور جوش کی ایک لہر سی پورے بدن میں دوڑ گئی۔ ارے واہ، لیکن یہ ہوا کیسے؟ اسے اتنی جلدی یہ خوشخبری ملنے کی امید نہیں تھی، سو وہ ابھی تک حیرانگی سے نکل نہیں سکا تھا۔ بہت آسان تھا، میں نے جارج سے کہہ کر اس کے ڈپارٹمنٹ میں ڈرگس رکھوا دی اور پھر ریڈ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اب چونکہ یہ کام غیر قانونی ہے اور کسی غیر ملکی کے لیے اس جرم کی سزا ڈپورٹیشن ہی ہے، تو چند ضروری پروسیجرز کے بعد اسے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ وضاحت دیتے ہوئے چیف کے لہجے میں تفاخر کا عنصر نمایاں تھا۔ واہ واہ چیف، میرے ساتھ رہ کر آپ تو بہت سمارٹ ہو گئے ہیں، امپریسو۔ وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ سمارٹ نہیں، فراڈ ہو گیا ہوں۔ چیف نے فوراً تصحیح کی تھی۔ یہ سن کر وہ اپنا قہقہہ نہیں روک سکا۔ یہ بہت ضروری تھا چیف، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، مگر ارادہ نہیں۔ آپ کی یہ فیور میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ کچھ دیر بعد سنجیدگی سے بولا، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ تم اپنا کام نپٹا کر جلدی لوٹ آؤ۔ یہاں کے کرمنلز تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ اب کے چیف بھی سنجیدہ تھے۔ جی جلدی ہی ملاقات ہوگی چیف۔ رسمی سلام دعا کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کا مزید سونے کا ارادہ بھی بدل گیا۔ تازہ ہوا کھانے کے لیے وہ اٹھ کر کمرے میں بنی فریج طرز کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے مین گیٹ کو جاتی راہداری کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ مین گیٹ کے پاس ہی احمر حیات خان اپنی گاڑی سٹارٹ کیے اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اس کی نظر راہداری پر پڑی۔ سیاہ بایا اور ہم رنگ سکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے وہ مرکزی دروازے سے نکل کر گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اپنی چال سے اس کو کافی پر اعتماد لگی تھی۔ رات والے خوف اور عدم اعتمادی کا اس کی شخصیت پر شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ دونوں نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس ناول کو پڑھنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔